مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی آج دوسری شب آ چکی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ امیر اہل سنت، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جانور ہے جسے انگلش میں ہپو اور اردو میں دریائی گھوڑا کہا جاتا ہے۔ یہ بندہ اسے تربوز کھلا رہا ہے اور اس نے یہ پورا تربوز اس ہپو کے منہ میں ڈال دیا۔ اب یہ کھا بھی رہا ہے اور اس تربوز کو یہ گرا بھی رہا ہے، ضائع بھی کر رہا ہے۔ اب اسی طرح اس نے دوسرے ہپو کے منہ میں یہ تربوز ڈالا اور وہ اسے کھا رہا ہے، اور اس طرح کے آدھا اس نے ضائع کیا اور کچھ حصہ اس کا گر رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح یہ تیسرے ہپو کو تربوز کھلا رہا ہے اور اس نے کھایا بھی اور ضائع بھی کیا جس طرح پچھلوں نے کیا۔ لیکن آپ اس ویڈیو میں دیکھیں تو اسے آدھا تربوز کھلایا گیا جو کہ اس نے بنا ضائع کیے کھا لیا۔ امیر اہل سنت، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ اس جانور کو کھلانے کے دوران تربوز کا کافی حصہ ضائع ہوا۔ کس طرح سے اس قسم کے جانوروں کو کھلایا جائے، اور رمضان المبارک میں افطار پارٹی سحری وغیرہ میں بھی کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ یہ ہم نے جو ویڈیو میں دیکھا دریائے گھوڑا، یہ اتنی بڑی سائز کا ہوتا ہے کہ پورا تربوز اس کے منہ میں، اللہ کی شان۔ دریا میں تو بہت بڑی بڑی مخلوق ہے۔ تو یہ اس دونوں میں سوال کا جواب بھی نظر آ رہا تھا کہ پورا کھلانا یہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تربوز کے ضائع ہونے کا سبب نظر آیا، جبکہ آدھا کھلانا یہ بچت کی صورت اس میں دیکھی گئی، لہذا اس سے تربوز کے ٹکڑے کر کے یا آدھا کر کے ہی کھلایا جائے، پورا نہ کھلایا جائے۔ رہا وہ افطار پارٹی میں کھانے کا ضیاع، تو واقعی یہ تو آج کل بس مہنگائی کا بھی رونا ہے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مہنگائی کا رونا ہو کہ بہت سارا اناج ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اناج ضائع کریں گے تو زیادہ خریدیں گے تو ضائع ہوگا نا۔ تو جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے وہ عموماً مہنگی ہو جاتی ہے، جیسے آج کل کھجوروں کی اور پھلوں کی طلب زیادہ ہوتی ہے، یہ مہنگے ہو جاتی ہیں چیزیں۔ افطار میں کھجور اور پھل استعمال ہوتا ہے، مہنگا ہو جاتا ہے۔ علاوہ رمضان کے اتنا مہنگا نہیں ہوتا، اور کوالٹی
بھی رمضان شریف میں وہ نہیں ہوتی جو رمضان کے علاوہ شاید ہوتی ہے. کوالٹی اچھی کوالٹی کا اور زیادہ مہنگا دیتے ہوں گے آج کل. ہمارے پاکستان کا جو ماحول دیکھا وہ عرض کر رہا ہوں. باقی باہر دنیا میں پتہ نہیں عجیب ماحول ہے. عرب دنیا میں خاص کر عرب امارات میں عجیب صورتحال ہے. یعنی رجب شریف سے ہاں وہ دام گرا دیے جاتے ہیں، کم کر دیے جاتے ہیں. اور جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے رمضان الکریم، رمضان الکریم. نہ رمضان شریف کی خوشی میں یہ اہل عرب جو ہیں یہ لوگوں کو چیزیں سستی بیچتے ہیں. کتنا فرق ہے. یہ ماشاءاللہ رمضان شریف سے ان کی محبت میں نے دیکھی بھی ہے، بہت محبت کرتے ہیں رمضان المبارک سے. کاش ہم بھی یہ اچھی بات ان کی لے لیں اور ہم بھی رمضان شریف سے حقیقی معنوں میں محبت کریں. رمضان مبارک لوٹنے کا مہینہ ہے بھی تو نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، نہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو لوٹنے کا مہینہ. تو ہمیں بھی مطلب یعنی کہ احتیاط کرنا چاہیے اور دام جو ہے نا وہ مناسب رکھا جائے. ایسا نہ رکھا جائے کہ جس کو کہا جائے کہ یار یہ لوٹتا ہے. یہ صاحب نے لکھ کر دیا کہ کل پھیری والے سے ایک لیمو میں نے 10 روپے کا مانگا تو پھیری والے نے وہ 10 روپے کا بھی نہیں دیا. مہنگا ہو گیا ہے، 10 کا نہیں ملے گا. کمال ہے یار. 120 روپے کا پاؤ، یعنی کہ 480 روپے کا کلو. اتنا مہنگا ہو گیا لیمو. اللہ اکبر. ہاں وہ مختلف علاقوں بھی لیمو کی سائزیں بھی جیسے چھوٹے بڑے آتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بہرحال ہے کہ افطار میں کھانا اتنا پکائیں کہ جتنا کھایا جائے، اور اگر بچ بھی گیا تو کسی کو کھلا دیا جائے. اس کو یہ گراتے ہیں اور ادھورا بوٹیاں نوچ نوچ کے جو پھینکتے ہیں نا، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. یہ یہاں اعتکاف میں ویسے گھس جاتے ہیں. یہ بھی بوٹیاں تھوڑی نوچی ہڈی کے ساتھ بوٹی پھینک دی. ان کو بھی سمجھایا جائے کہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو ایسا نہ کرو. اللہ کی نعمت کو اس طرح ضائع کریں گے پھر جب وہ مہنگائی اور بڑھتی ہے، تنخواہ کم ہو جاتی ہے، نوکری چھوٹ جاتی ہے، دکان تباہ ہو جاتی ہے، ڈکیتی پڑ جاتی ہے، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. پھر کیسا جی چاہتا ہے کہ کوئی سستی چیز ملے. ہاں پھر کیسا مطلب وہ ترکیب سے کھاتے ہیں کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. لیکن اب یہاں مال مفت ملتا ہے تو اس طرح بے دردی سے کھانے والے کھاتے ہیں، سب نہیں. ایسی بے دردی سے کھاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کو رحم نہیں آتا ہے. ایسا نہ کریں. آخرت کا حساب ہم نہیں دے سکیں گے واللہ. کوئی بھی آخرت کا حساب دینے کی مطلب طاقت رکھتا ہی نہیں ہے. تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو افراد پرنٹڈ اخباروں کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں یوز شدہ، کھانا کھانے کے بعد ان سے جو ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، وہ کس طرح صحیح ہے؟ یہ منع ہے. اس میں حروف لکھے ہوتے ہیں، ان کی بے ادبی ہوتی ہے. بعض اوقات تو بہت مقدس تحریریں بھی ہوتی ہیں. یہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اسی لیے بنایا جاتا ہے. ورنہ دوسرا جو کاغذ ہے نا، جس پہ جو لکھنے کے لیے کاغذ ہوتے ہیں، بھلے کورا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، بلینک ہے، تب بھی اس سے ہاتھ پوچھنا منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ندیم ہے اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ اخبار پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں شہر کے حالات معلوم ہو، روزمرہ کے ہم کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ اخبار پڑھتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے پڑھنا درست ہے، صحیح ہے؟ اس میں خبریں اگر درست ہوں، جائز خبریں ہوں، یعنی ان مانو کر کے اس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی بے عزتی اور آبرو ریزی نہ ہو، عیب نہ اچھالے جا رہے ہوں، جھوٹے مبالغے نہ ہوں، ایسی خبریں پڑھنے کی اجازت ہے. اب وہ آپ خود غور کر لے
کہ کیا اخباروں میں ایسا نظام ہے، علماء اور مفتیان اسلام کی نگرانی میں کوئی ایسی ترکیب ہے کہ اس میں نہ جھوٹ ہو، نہ کسی کی عزت اچھالی گئی ہو، نہ کسی کا عیب کھولا گیا ہو؟ تو اگر اس طرح کی خبر ہے، جائز خبر جو میں نے عرض کی کہ جس میں اس طرح کی گناہوں کی کوئی صورتیں نہ ہوں، تو پڑھنا جائز ہے۔ اب اس میں پھر یہ خیال رکھنا ہوگا کہ پڑھنے میں بدنگاہی تو نہیں ہوتی، کیونکہ بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر بدنگاہی سے بچ کر پڑھنا ممکن ہو تو پڑھے گا، نہیں ممکن تو پھر نہ پڑھے۔ فلمی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتی ہیں، مس ورلڈ کی تصویریں بھی ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اس میں بھرا ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو مطلقاً اخبار پڑھنا یا چھاپنا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اب اس میں یہ دیکھ لے کہ اگر جائز طریقے پر وہ اخبار ہے، کسی کی نہ عزت اچھالتا ہے، نہ کسی کا عیب کھولتا ہے، نہ کسی کو تہمت کسی پر دھرتا ہے، نہ خبروں میں جھوٹا مبالغہ کرتا ہے، بالکل تحقیق کے ساتھ درست خبر چھاپتا ہے، ٹھیک ہے تو چھاپنا بھی جائز، پڑھنا بھی جائز۔ اور بے پردہ عورتوں کی تصویریں بھی نہیں چھاپتا، بلکہ تصویریں ہی نہیں چھاپتا، کیونکہ جاندار کی تصویر جو ہے نا یہ بھی منع ہے۔ اور یہ چینل پر جو آپ دیکھتے ہیں نا مووی اور تصویر میں فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو پھر آئینے کے سامنے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ آئینے میں بھی تصویر آتی ہے، یوں عکس تو آتا ہے نا، تو چلا جاتا ہے، مووی میں بھی چلا جاتا ہے، اور بہت یعنی کہ بالکل وہ نکتے ہوتے ہیں اس میں۔ تو جو علماء جائز کہتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں مووی کو، لیکن وہ جو مووی کو جائز کہتے ہیں اس میں بھی ایسے علماء ہیں جو تصویر کو جائز نہیں کہتے۔ تصویر غلط ہے، مووی صحیح ہے، مگر پھر مووی میں جو خرافات ہیں وہ تو غلط ہی ہیں۔ اب جیسے شادیوں کی موویاں، مرد عورت مکس ہیں اور یہ تصویریں موویاں بن رہی ہیں، یہ سب غلط کام ہے۔ اور جو دین کی تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت ہے، جس میں نہ عورت ہے نہ موسیقی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہے، کہ مطلب اس طرح کی مووی جائز ہے۔ علماء کی اگر علماء کا خطاب ہے تو اس کی مووی بنی تو وہ بھی جائز ہے، جو بھی شریعت کے مطابق خطاب ہے یا اس طرح کا تو وہ جائز ہے۔ لیکن باقی جو گناہوں بھرے سلسلے ہیں، ڈرامے فلمیں، تو ہیں گناہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد ذیشان ہے، میں ایک اخبار فروش ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ فجر کی نماز کے بعد اخبار کا مطالعہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ درست ہے یا قرآن کی تلاوت کرنا زیادہ درست ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی یوں مطلب تقابل کا پوچھے گا کہ قرآن پڑھیں یا اخبار پڑھیں، تو اپنے ضمیر سے پوچھے کہ فضیلت کس کی ہے، تو یقیناً قرآن ہی کی فضیلت ہے۔ اگر دونوں آپشن ہیں کہ اخبار پڑھے یا قرآن پڑھے تو پھر قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کے تو کیا کہنے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں، یہ بھی بے وضو ایک حرف کی 10 نیکی۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ تلاوت بے وضو تلاوت کی تو 10 نیکیاں، با وضو تلاوت کی تو 25 نیکیاں، بیٹھ کر نماز میں جیسے نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے تو آدھا ثواب ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس میں ایک حرف کی 50 نیکیاں، اور کھڑے کھڑے نماز میں جو تلاوت کی گئی اس میں ایک حرف کی 100 نیکیاں۔ تو ایسی تلاوت جس میں نیکیوں کا بالکل یعنی کہ کیا کہنا چاہیے سیلاب آ رہا ہے نیکیوں کا، خوب جمع کرتے جاؤ، لوٹتے رہو نیکیاں۔ تو اب وہ اور اخبار کا تو ابھی میں نے بتایا کہ وہ پتہ نہیں گناہوں سے بچ کر کون اخبار پڑھ سکے، یہ ایک بہت بڑا دشوار مسئلہ ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے اخبار کے بارے میں سوال جواب، یہ اگر نہ پڑھا ہو تو مہربانی کر کے ضرور پڑھ لیجئے، مختصر رسالہ ہے۔
59 पेजेस का रिसाला है, वो जरूर पढ़ लीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब। इलाही खूब दे दे शौक कुरान की तिलावत का, आमीन। इलाही खूब दे दे शौक कुरान की तिलावत का, इलाही खूब दे दे शौक कुरान की तिलावत का, शरफ दे गुंबदे खजरा के साए में शहादत का, शरफ दे गुंबदे खजरा के साए में शहादत का, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, तिलावत करना मेरा काम सुबह हो शाम हो जाए, तिलावत करना सुबह हो शाम मेरा काम हो जाए, आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाफिज़ तनवीर अत्तारी खैबर पख्तूनख्वा से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में ये सवाल है कि रमज़ान में आजकल जो नौजवान इंटरनेट के आगे बैठ जाते हैं, सारा दिन वो इंटरनेट यूज़ करते हुए वक्त गुजार देते हैं और शाम को वो रोज़ा अफ्तार कर देते हैं, ऐसी हालत में उनके रोज़े की हैसियत क्या होगी? इंटरनेट के आगे बैठने की सूरत है, मुतलकन इंटरनेट पर जो बैठा है उसको तो खैर गुनाहगार नहीं कहेंगे। अब जायज़ काम भी होता है, इंटरनेट हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होते हैं, अपने मदनी चैनल पर होते हैं, बाकायदा IT मकतब है, हमारा IT मजलिस है, इंटरनेट IT। अगर इंटरनेट का कोई रोज़ादार जायज़ इस्तेमाल करता है, वो फ़राइज़ भी पूरे करता है, नमाज़ें भी पढ़ता है, दिन सारा दिन बैठते हैं, ये तो मुबालगा है, सारा दिन तो कोई भी नहीं बैठ सकता, तो नमाज भी पढ़ता होगा, कोई काम काज भी करता होगा। तो अब अगर वो जायज़ इस्तेमाल शरीयत के दायरे में रहकर इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, तब तो उसके रोज़े में कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। और अगर वो इसका गलत इस्तेमाल करता है तो फिर ये देखा जाएगा कि वो किस तरह का गलत इस्तेमाल करता है। अगर फजूल इस्तेमाल करता है तब भी गुनाह नहीं होता, लेकिन फजूल है, इससे बचना चाहिए। और अगर माज़ अल्लाह गुनाहों भरा इस्तेमाल करता है, बदनिगाही करता है, इससे गंदी फिल्में देखता है, तो अब ये तो गुनाहगार है, तो रोज़ा हो या ना हो है ही गुनाह, ये तो इससे तो बिल्कुल बचना होगा। तो अब अगर किसी ने रोज़ा रखा भी है और ये गंदा काम भी किया माज़अल्लाह, तब भी उसका फ़र्ज़ रोज़ा जो है उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अहमद अली बात कर रहा हूँ, एबटाबाद यहाँ का रहने वाला हूँ, एबटाबाद का। और पहले रमज़ान आते थे तो लोग खुश हो जाते कि यार रमज़ान आ गए, शुक्र है, 1 साल बाद जो है ना रमज़ान आते हैं, अभी तक हम लोग ज़िंदे हैं कि शुक्र है हमारे ज़िंदगी में फिर जो है ना रमज़ान आ गए। तो अभी जो है अभी लोग रमज़ान आके परेशान हो जाता है कि यार रमज़ान आ गया क्या करेंगे। वो भी जो है ना बाज़ लोग रोज़े रखते हैं, बाज़ रखता भी नहीं है। आजकल मुसलमानों का ये हालात बन गए। अब इस बारे में क्या फरमाते हो? ये वाकई हमारी बदनसीबी है। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान रमज़ान मुबारक से 6 महीने पहले, एक रिवायत के मुताबिक 6 महीने पहले रमज़ान शरीफ के आने की तैयारी करते थे, दुआएं मांगते थे, तमन्नाएं करते थे कि या अल्लाह रमज़ान हमको मिल जाए, हम इबादत करें। और जब रमज़ान शरीफ गुजर जाता था तो 6 महीने तक रमज़ान शरीफ की इबादतों की कबूलियत की दुआएं मांगते थे। ये था सहाबा किराम का शौक़ और जज्बा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब रजबुल मुरज्जब, रजब का महीना जिसमें शब मेराज आती है, ये महीना जब तशरीफ़ लाता
तो दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह, रजब और शाबान में हमें बरकतें दे और रमज़ान से हमको मिला दे, रमज़ान हमको नसीब फरमा। ये दुआएं मांगते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो फिर जो जो दूरी होती गई ज़माने रिसालत, तो अब भी है यूँ तो, लेकिन ये कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात, फिर सहाबा किराम, फिर ताबईन, फिर तबे ताबईन, तो ये इनसे फिर बाद में वो दूरी जो जो होती गई ना, तो अब वो नेकियों की मतलब तरकीब जो है ना वो कम होती गई। अब और जैसे दूरी होती जाएगी नेकियों का जो रुझान है ना ये कम होता जाएगा और बुराइयां बढ़ती जाएंगी। तो ये है कि वरना ये बेचारे पठान भाई खैबर पुख्तूनख्वा से ये मतलब उसमें लिखा हुआ था कि ये सवाल इन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ तो बहुत रोज़े होते हैं, पठानों में इतना रोज़े का जज्बा, ये सुना है कि इनके अब भी गांव देहात में होता हो तो कुछ कह नहीं सकते कि जो दिन के वक्त खाता पीता नजर आए तो उसको ये जान से तक मार देते हैं या पिटाई करते हैं उसकी। ये जायज़ नहीं है कि आम आदमी मार दे। अलबत्ता फ़ुक़हा किराम रहमहुमुल्लाह सलाम ने ये फरमाया ज़रूर है कि जो दिन के वक्त रमज़ान में सरे आम खाए पिए उसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ये कत्ल करेंगे काजी इस्लाम इसके कत्ल का आर्डर करेंगे, अवाम कत्ल नहीं कर सकते। हमको इजाज़त नहीं है कि हम इसको चांटा भी मारें, लेकिन ये पठानों का जज्बा बता रहा हूँ, ये सुनी हुई बात है, मैंने खुद नहीं देखा है। इनकी मस्जिदें आबाद होती है, नमाजें बहुत पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। वैसे पठान मैंने देखे बहुत मशक्क़त का काम भी करेंगे, भले मेहनत का काम करेंगे, रोज़ा रखते हैं। अब फसाद आ गया है, अब ये पठान नहीं बोला गया, अब लोग परेशान हो रहे हैं कि वो रोज़ा रखना होगा। तो ये परेशानी तो बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। रोज़े तो अल्लाह की नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि रोज़ादार अगर सोया भी है, सोया हुआ है, तब भी वो इबादत में है, रोज़े में हो, एक एक सांस उसकी इबादत है। और रोज़ादार के लिए तो दरिया में मछलियाँ दुआ करती है। तो रोज़े से तो खुश होना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान का तो एक मजमून ये है कि अगर तुमको पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो तुम तमन्ना करते कि काश सारा ही साल रमज़ान हो, है ना। और हम लोग हैं कि वो एक महीना मिला उसकी भी कदर नहीं करते। तो मेरे मीठे मीठे सामी भाइयों, रमज़ान शरीफ की कदर कीजिए और रोज़ा रखिए। एक रोज़ा जानबूझकर जो कज़ा कर दे बगैर इजाज़त शरई तो पूरी ज़िंदगी भी फिर रोज़े रखता रहे, उसकी हकीकी मानों में कज़ा नहीं हो सकेगी। यानी वो जो फजीलत उसकी गई वो गई, अब पलट कर नहीं आती। तो रोज़े तो अल्लाह की रहमत है, इसको इनाम समझकर कबूल किया जाए और शौक़ से ज़ौक़ से रखे जाए रोज़े। जानबूझकर रोज़ा जो एक भी तर्क करेगा बिला इजाज़त शरई तो वो याद रखिए कि जहन्नम के अजाब का हकदार है। कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह है जानबूझकर एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ देना। पूरे रोज़े रखा करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमज़ान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमज़ान है। तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान, तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान, तू अजीम शान है। तुझ
تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمت، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، اور جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، آمین۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ذیشان اتاری ہند مخدومی کی شہر پٹنہ سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الفسانی کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے مجدد تو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ ہر 100 صدی کے سرے پر مجدد ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ نورانی 14 شوال 971 سنہ ہجری بمطابق 26 جون 1564 شب جمعہ کو سرند شریف میں پیدا ہوئے۔ الف ثانی کا مطلب و معنی دوسرا ہزار ہے، ہجری سن کے حساب سے دوسرے 1000 سال کے مجدد تھے، اس لیے مجدد الف ثانی کہلائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق اتاری میٹھا در باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ پیارے پیارے باپا جان، یہ معلومات کرنی تھی تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارتی تھی؟ امہات المومنین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر، یا نبی اللہ کہہ کر پکارتی، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا نبی اللہ کہا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ عاشق اعلیٰ حضرت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مقطع کی وضاحت فرما دیجئے جو آپ نے لکھا ہے۔ بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اسرا پڑھا جانا۔ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے۔ خامہ قلم کو بولتے ہیں، یہ دراصل کلام جو ہے نا یہ 4 زبانوں میں ہے۔ خامہ قلم کو بولتے ہیں، خامہ خام، خام مانے کچا، ناکارا، کمزور، نوائے رضا مانے رضا کی صدا، رضا کی پکار۔ تو احمد رضا کا کمزور قلم اور اس کی ناتواں
पुकार, कमजोर पुकार। न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, यानी न ये मेरा अंदाज है कि ये तो 4 ज़बानों में लिखा हुआ है, मेरा अंदाज ऐसा है नहीं। वो इरशाद अहिब्बा, दो दोस्त इरशाद और नातिक, ये 2 शायर थे जो आला हज़रत के अकीदतमंद। तो अब आला हज़रत ने कमाल कर दिया। इरशाद तखल्लुस था एक का था नातिक। अब वो इरशाद अहिब्बा नातिक था, ये दोनों के तखल्लुस भी इन्होंने शामिल कर लिए और माना भी यहाँ जम गए। इरशाद माने हुक्म और नातिक माने बोलना। इन दोस्तों ने मुझे हुक्म दिया, ये कहकर हुक्म दिया कि आप 4 ज़बानों में नात लिखें। तो इसलिए मैं इनकी मोहब्बत में या इनके कहने पर या इनके इसरार पर मैं मजबूर हुआ। नाचार इसराह पढ़ा जाना मजबूरन, उनकी फरमाइश मुझे पूरी करनी पड़ी। ये जो 4 ज़बानों पर कलाम लिखा है, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, इन 4 ज़बानों में सरकार आला हज़रत ने कलाम लिखा। बस खामाए खामे नवाए रज़ा ना ये तर्स मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्स मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक ताना, 4 राह पड़ा जाना, लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़र मिस्ले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दो सरा जाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ शहजाद है, मैं बावलपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं सरकार से ये सवाल करता हूँ कि रोज़े में अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मनपसंद होती हैं, जिनको खाने का दिल करता है, वो चीज़ें देखने से तो इसमें कि मुंह में पानी आ जाता है, या वो चीज़ें सामने हों तो बंदा का दिल ललचाता है कि मैं फ़ौरन से जल्दी से पहले खाऊं। रोज़े का टाइम अभी देर होती है तो मुंह में पानी आ जाता है, उसमें रोज़े में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। उस पानी को पीना हलाल है जब तक मुंह के अंदर है, तो वो निकल जाए उड़ जाए, और सब्र करेंगे तो अज्र मिलेगा। मगर जानबूझकर उसको देखना और उसकी वो लज्जत उठाना ये भी मुनासिब नहीं है। खुद ब खुद आ गया तो कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि वो मुंह के अंदर ही वो ऐसे थैलियां बनी हुई है कुदरती तौर पर, उनसे वो पानी निकलता है, भले निकले अंदर चला जाए तो भले चला जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कनीज़ फातिमा हिंद बिलासपुर के शहर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि बापा जानी कहते हैं सब्र करा करो, पर रोज़े की हालत में सब कहते हैं मुझे प्यास लग रही, मुझे प्यास लग रही, मुझे भूख लग रही। अगर कोई सब्र भी करता है तो दूसरे पूछते हैं क्या तुम्हें प्यास लग रही, तो क्या उसे झूठ बोला जाएगा कि सच बताया जाएगा? ये सब्र तो अपना टूट जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं आबिद अली शाह अत्तारी पंजाब मंडी भाउद्दीन बाहू मांगा से बोल रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि आजकल दिन के आखिरी हिस्से में
गर्मी की शिद्दत की वजह से भूख और प्यास भी होती है, तो और रोजे के असरात यानी भूख और प्यास के जो असरात होते हैं, हालत, कैफियत और चेहरे से मालूम हो रहा होता है कि ये रोजेदार है, और आवाज से भी मालूम हो रहा था कि आवाज भी आहिस्ता पड़ जाती है। तो ऐसी हालत में इस्लामी भाई मिलने वाले ये पूछते हैं कि बताओ कैसा दिन गुजर रहा है, बताओ कैसा रोजा गुजर रहा है, बताओ कैसा रोजा लग रहा है। तो ऐसी हालत में अगले इस्लामी भाई को क्या जवाब देना चाहिए? सुभान अल्लाह। दोनों सवालात बड़ी मारिफत के सवालात हैं, माशाअल्लाह, बहुत मजबूत सवालात हैं दोनों आज के मदनी मुज़ाकरे के। अब प्यास बहुत लग रही है, प्यास बहुत लग रही है, इस तरह गिला शिकवा करना अच्छी बात नहीं है। इबादत में दिल तंग नहीं होना चाहिए। अल्लाह का करम है, करबला वालों को जो प्यास थी तो खाली प्यास नहीं थी ना, सामने नंगी तलवारें भी थी और जान पर बनी हुई थी, और दुश्मन तलवारें चमका रहे थे और नेज़े दिखा रहे थे। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो ठंडे पंखे हैं, बल्कि बहुत से घरों में ठंडे एसी भी होंगे। तो ऐसी सूरत में अगर प्यास लग भी गई तो क्या हर्ज है इसमें। तो अब रोजे में ना भूख लगे ना प्यास लगे, तो आप खुद बताइए कि भाई रोजा खाएगा। जब खाने को जी नहीं चाह रहा, अब किस तरह का रोजा? रोजा वही है जिसमें भूख और प्यास लगे। ये मुराद देने के रोजे की एक हकीकत या वो मतलब एक सूरत बता रहा हूँ, जिसको भूख प्यास नहीं लगी और रोजा रखा है तो रोजा तो हो ही जाएगा, लेकिन ये कि रोजे का पता ही ना चले, तो ये भी फिर वो बात नहीं बनी ना। ये इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने ये बात लिखी है कि जैसे रोजादार सारा दिन सोया ही पड़ा रहे तो पता ही नहीं चला उसको भूख प्यास का, तो फिर वो बात नहीं बनी। बल्कि रोजे में भूख प्यास का पता चलना चाहिए, और फिर ये मुंह से बोले नहीं, बिला जरूरत इसका इजहार करना, बहुत रोजा लगा है, ये नहीं। ये भी दूसरों को देखकर रोजा लगता है, अकेले में चुप मरता है, दूसरा आएगा ना उसके सामने अपनी ये मतलब बड़ास निकालेगा। तो ऐसा ना किया जाए, बल्कि वाकई सब्र किया जाए कि इबादत पर सब्र करना ये बहुत आला दर्जे का सब्र है, और इस पर सवाब मिलेगा, बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। किसी पर बिला जरूरत इजहार ना किया जाए अपनी भूख अपनी प्यास का। बच्चों से जैसे पूछते हैं पहला रोजा रखवाया तो बेटा प्यास तो नहीं लगी, इस तरह की बातें। अब ये कि किसी ने पूछा, अव्वल तो पूछना नहीं चाहिए कि ये भी सामने वाले को बाज औकात झूठ में मुब्तला करता है या गिले शिकवे में उसको मतलब डाल देता है। तो या तो वो बोले नहीं मुझे कोई प्यास नहीं लगी, जैसे बाज वो आधे बहादुर होते हैं ना, बगैर सहरी के रोजा रखा है, जैसे सुन्नत छोड़कर कोई कला फतह ना कर लिया हो। कौन सा कमाल किया सुन्नत छोड़कर, तो बगैर सहरी के रोजा रखा, इसको भी बहादुरी समझते हैं। बहादुरी नहीं, हमाकत है ये, जानबूझकर अगर सहरी छोड़ी है तो खैर। तो अब ये कि कोई पूछे और प्यास लगी है तो बता दे कि प्यास लगी है। अगर प्यास नहीं लगी या इतनी कम लगी है कि जिसको आम बोलचाल में कहते हैं कि नहीं लगी, तो अब नहीं लगी कह दिया तो कोई हर्ज नहीं है, बस जो भी बोले सच बोले। और अब ये दूसरा सवाल भी इसी तरह का है कि तुमको रोजा लगा है कि नहीं लगा, वो मुंह में उंगली डाल के बुलवाना जिसको कहते हैं ना, वो काकड़े में काकड़े में। तो ये अपने जिसको अब नकाहत आ गई रोजादार को कि सख्त गर्मियों में बाजों का ये अंदाजा हो जाता है कि ये रोजादार है। अच्छा, तो अब जैसा अंदाजा हुआ रोजादार है या पता है अपने मदनी माहौल का है, तो उससे तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इसने रोजा नहीं रखा होगा। तो अब वो बेचारा थोड़ा फीका फीका पड़ गया है, मुंह उतर गया है और बस वो कमजोर सा है। तो अब उसको इस तरह के सवाल जवाब किए ना जाए कि वो बेचारा खामखा वो गिले शिकवे में पड़ जाए। हाँ यार बहुत प्यास लगी यार, हुए आज तो हॉटेस्ट डे, सख्त गर्मी का दिन है यार, आज का रोजा बड़ा भारी है। अब ये मरा, ये गिले शिक्के में पड़ा, आपके बोलने की वजह से आप काश
قفل مدینہ لگاتے یہ بیچارہ اس طرح کی بکواسوں میں نہ پڑتا، یا پھر جھوٹ بولے گا ہے اپنے کو کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی تیرا منہ اتر گیا ہے، ارے بھائی منہ تیرا اتر گیا ہے، آئینے میں شکل تجھے نظر آ رہی ہے، میں تو فریش ہوں. اب یہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے جبکہ یہ فریش نہیں ہے تو کمزور ہے. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں جس سے بچہ بڑا بعض اوقات جھوٹ میں پڑ جاتا ہے. تو ایسے سوالات ہی نہ کیے جائیں. سوالات کرنے والے کو گناہ گار نہیں کہیں گے ہم، لیکن اس کو بچنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی گناہ گار ہو سکتا ہے. اب ایسے سوالات کر لیے جائیں تو درست جواب دے دے بندہ. پاپا روزے کے دورانیے کو بھی بہت زیادہ زیر بحث لایا جاتا ہے کہ 15 گھنٹے کا روزہ، 16 گھنٹے کا روزہ، 16.5 گھنٹے کا روزہ، اس کو بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اب گلے شکوے کے طور پر نہ کیا جائے. اب وہی کہ تذکرہ کرنے والے کی نیت کیا ہے، وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. یا تو یہ فضول ہوتا ہے یا پھر یہ شکایت ہوتی ہے. شکایت کم از کم شکایت جو مکروہ تنزیہ سے چلتی ہے اور کفر تک پہنچتی ہے، یہ ہر موضوع پہ ہوتا ہے. جو بیمار ہوگا اس سے الگ پنچات ہوگی، صحت مند سے الگ پنچاتیں کرتے ہیں، آپریشن سے اس کے ٹانکوں تک کی مقدار اور تعداد پوچھتے ہیں. ایک عام آدمی اگر اس وقت آپ کو سن رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک عام آدمی اس وقت آپ کو سن رہا ہے تو وہ آپ سے اب سوال شاید ہو سکتا ہے گھر ہے کہ مولانا صاحب بتاؤ بات کیا کریں. آپ کچھ اور بات کرتے تو آپ بولتے ہو غیبت ہو جائے گی، کچھ اور بات بولتے ہو تو جھوٹ ہو جائے گا، کچھ اور بات کرتے تو بولتے ہو یہ ہو جائے گا. اچھا ہم قرآن کی بات کرتے، حدیث کی بات کرتے، شریعت کی بات کرتے تو آپ بولتے ہو کہ آپ کو سمجھ نہ پڑے، آپ کو دین کی اتنی سمجھ نہیں آتی، آپ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر دو گے. اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا ہوا ہوتا. تو چلو بھائی ہم یہ بات بھی نہیں کریں، یہ بات بھی نہیں کریں، موسم کی بات بھی نہیں کریں، روزے کی بات بھی نہیں کریں، سحری کی بات بھی نہیں کریں، افطار کی بات بھی نہیں کریں. اب رمضان کا مہینہ ہے، مولانا صاحب خود تو بات کریں گے نہیں کریں گے، ہم لوگ کیا کریں؟ اور جو جائز بات ہے، ضرورت کی بات ہے، اس کا کرنا منع نہیں ہے. اب یہ جو غیر ضروری بات کرتا ہے وہ خود بعض اوقات اس کو اگر سمجھایا جائے نا، سمجھدار ہوگا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یار یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی جو میں بولا. نہ بولتا، ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب ہے. فضول باتوں کا، گناہوں بھری باتوں میں عذاب ہے. کام کی بات کرے چپ رہے بندہ. وہ تو حدیث پاک میں، بخاری کی حدیث ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا چپ رہے. بخاری کی حدیث ہے. تو یہ ہم لوگ تھوڑی منع کرتے ہیں کہ یوں بولو نہیں بولو. جو بھی ہم کہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کے ارشادات کی روشنی میں بولنے ہی کی ترکیب ہوتی ہے. وہ ہم خطا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے، لیکن ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی اللہ اور رسول کی ناپسند کی بات ہم نہ کر بیٹھے. تو اگر ہم آپ کو بولتے ہیں کہ روزے میں یوں نہیں بولو، یوں سوال نہیں کرو، یوں جواب نہیں کرو، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ خود اس بخاری شریف کی حدیث میں دیکھیں کہ آپ یہ بھلائی کی بات کر رہے ہیں کہ روزہ تو نہیں لگا، کیا یہ بھلائی کی بات ہے؟ آپ بتائیں، خیر کی بات ہے یہ. پیاس تو زور کی نہیں لگی، یار آج تو بہت گرمی ہے، کیا یہ بھلائی کی بات ہے؟ اگلا جو ہے وہ کوئی جانور ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ گرمی ہے یا نہیں ہے، جو اس کو ہم بولے جا رہے ہیں آج بہت گرمی ہے. یا اس کو واقعی توجہ نہیں ہے گرمی کی، ہم نے دلا دیا، یہ فضول سوال کر کے بولے ہاں یار گرمی بہت ہے، جب بھی آج اتنی پیاس لگی ہے. اب وہ بیچارہ پھنسا، نفسیاتی مریض بن گیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بولو نا یار آج بہت سردی ہے، ارے ہاں یار ہیٹر چلاؤ یار آج بہت سردی ہے. اس سے پہلے 2 گھنٹے سے چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو سردی نہیں لگ رہی تھی، ہم نے چھیڑا تو ہیٹر چلا. ہاں یار کولنگ کم ہے، آج گرمی بہت ہے، تو یہ اور بڑھا دے گا اس کو. ہاں یار صحیح کہتے ہو یار، میں تھوڑا مصروف تھا، اس طرف توجہ نہیں تھی میری. اچھا واہ تم بیوقوف تھے، مجھے بھی بیوقوف بنا دیا آخر. اب آؤ بھائی ہر کھا اپنے بے سر کھا، ایسی بڑھا دیا. تو ایسی فضول باتوں سے کائے کو یار اپنی اور دوسرے کی بربادی کا سامان کرتے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں.
اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام آقا. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ. آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.